نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بندے کا اسلام کے خلاف، جو اسلام کے عقائد ہیں اس کے خلاف عقیدہ ہو تو وہ کافر ہے، اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ لیکن نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ کفار والا مسلمانوں کو جا کے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اس کو منافق کہتے ہیں، منافق اعتقادی۔ اور ایک ہے منافق عملی، ایمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، عقائد سارے ٹھیک ہیں، لیکن اعمال اور کام کافروں والے ہیں۔ سود کفار کا طریقہ ہے وہ کر رہے، شراب نوشی کفار کا طریقہ ہے وہ پی رہا ہے، بدکاری کفار کا طریقہ ہے وہ کر رہا ہے۔ اب ہے مسلمان لیکن کام کفار والے، کام اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں، تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، اس کے اعمال منافقین والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق اعتقادی تھا، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ دل میں کافر ہوتا تھا، مسلمان نہیں ہوتا تھا، اور زبان سے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت نفاق اعتقادی کا پتہ چل جاتا تھا۔ آج کل چونکہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے اور ویسے کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا عقیدہ ایسے ہوگا، یہ بس زبان سے ایسے، اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسا چونکہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، اسی لیے اب یا اسلام ہے یا کفر ہے، اور اگر نفاق ہے تو وہ نفاق عملی ہے۔ اگر منافق ہے تو اس کو کہیں گے ہم مسلمان لیکن اعمال منافقین والے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، وہ اعتقادی منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے۔ تو جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا بڑے صحابہ میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والد عبداللہ ابن ابی ابن سلول فوت ہو گیا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، چلو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھاتے۔ اب صحابہ تو دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو رئیس المنافقین ہیں، منافق تھے، یہ تو مسلمان نہیں تھے، زبانی مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی تیاری کی، عبداللہ ابن ابی سامنے پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا اور فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے وہ کام کیا، آپ کو معلوم نہیں اس نے یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جو کام کیا وہ تو کفار بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین جو تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں میں آتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھا رہے ہیں، تو کئی مسلمان ہو گئے، کئی توبہ تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیا ہوئی بات؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول ان کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنازے سے پہلے منع نہیں فرمایا. وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کا فائدہ ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع فرما دیا کہ ان منافقین کا آئندہ جنازہ نہیں پڑھانا. آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں. لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، رحمت للعالمین. فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی تم مغفرت کی دعا کرو میں انہیں نہیں بخشوں گا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کروں گا تو اللہ معاف فرما دیں گے، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. یعنی پھر بھی اللہ سے بخشواتا ان منافقین کو. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موافقات عمر مشہور ہیں کہ 17 18 یا اس سے کم و بیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی رائے ہیں، آراء ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.